الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری مجلس عقائد اہل سنت والجماعت کے اندر جو بات عرض کرنی ہے، عام طور پہ کافی احباب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی اس وقت ہم کون سے مسلمان بنیں، کہ مختلف علماء جو ہیں، مولوی جو ہیں، وہ اپنا اپنا راستہ نکالے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی جناب اہل حدیث کہلاتا ہے، تو ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہمارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ سچا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ ہو کر رہنی۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 گروہ تھے، تو میری امت کے اندر 73 بنیں گے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان تمام گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو سیدھے راستے پر ہوگا۔ تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ 73 گروہ ہوں گے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ ایک سیدھے راستے والا بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کے اعتبار سے مختلف گروہ ہیں، کوئی نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، اب یہ تمام سیاسی گروہ، لیکن ہمیں وہاں تو اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے الگ الگ راستے نکالے ہوئے۔ ہر بندہ اپنی طرف سے ایک عزم ہمت لے کر کھڑا ہوتا ہے، میدان میں آتا ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں صحیح اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اپنی عوام کی خدمت کروں گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جہاں ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے وہاں ان کے ساتھ مل کے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، میدان میں لاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، جب ہمیں وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر بندہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے، تو میرے بھائیو دوستو ہمیں یہاں دین کے اعتبار سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء موجود ہیں، ہم علماء کرام سے سیکھیں، سمجھیں کہ کون سے لوگ حق پر ہیں، وہ سیدھا راستہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہوگا وہ صحیح راستے پر ہوگا، وہ ہے کون؟ تو اس پر گزشتہ مجالس میں گفتگو ہوئی تھی۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو ہماری جماعت ہے، جن علماء کے ساتھ ہم ہیں، جن علماء کے ساتھ ہمارا کنیکٹ ہے، تو ہم دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، اس جماعت کا نام کیا ہے۔ کم از کم سادہ سے آدمی کے لیے بھی اس پرفتن دور کے اندر اپنا مسلک، اپنی جماعت، اپنے عقائد کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج صرف اتنا بتایا جائے گا کہ سب سے پہلے ہم اس بات سے پریشان بالکل نہ ہوں کہ جی اتنے علماء ہیں، اتنے گروہ بنے ہوئے ہیں، ہم کن کے ساتھ ملیں۔ تمام علماء کے بیان سن لیں، جن کے دلائل مضبوط ہوں، جن کے عقائد درست ہوں، قرآن حدیث کے مطابق ہوں، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ ایک جماعت وہ سیدھے راستے پر رہے گی، تو یہ فرمان سچا ہے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مل جائیں۔ تو ہماری جماعت کا نام اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہے۔ کیا نام ہے جی؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند۔ تو آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمیں اہل سنت سنی کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پہ تو یہی لفظ مشہور ہے کہ ہم جی سنی ہیں۔ تو سنی ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے زیادہ قریب ہیں،
اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اپنا ہر کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں سنی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت یعنی جو سیدھے راستے پر، سنت کے راستے پر جماعت ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور اگلی بات مختصر میں بات کروں کہ آگے کہتے ہیں کہ جی اہل سنت والجماعت احناف، ہمیں حنفی کیوں کہتے ہیں؟ تو حنفی ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم فقہی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام حضرت نعمان بن ثابت یہ ان کا نام تھا، اور آگے یہ مشہور لقب وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے کی وجہ سے ہمیں حنفی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو مختصر ہیں سنی کیوں کہتے ہیں، حنفی کیوں کہتے ہیں، اور تیسری بات کہ دیوبندی کیوں کہتے ہیں۔ دیوبند انڈیا کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے ہمارے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، تو اس علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمیں دیوبندی کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ تین باتیں مختصر یہ ذہن میں رکھیں کہ سنی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہمیں حنفی کیوں کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، مسائل میں ان کی فقہ کے مطابق چلتے ہیں۔ اور تیسری بات ہمیں دیوبندی کیوں کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر دیوبند علاقے کا نام ہے، وہاں سب سے پہلے ہمارے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمیں دیوبندی کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس پر آگے تفصیلی گفتگو آئندہ مجالس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔